ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی جنگی تیاریوں کی، اور خاص طور پر جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے رافیل طیارے اس کو دیے گئے، اس پہ پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، دفتر خارجہ نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ لیکن ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو بڑے سینیریو جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ چین، آپ نے کہا کہ پاکستان کے پاس اب کوئی شاید چین کے علاوہ آپشن نہیں ہے اور پاکستان کو جانا چاہیے اس کیمپ کے اندر، کہ ہماری تمام تر مشکلات کا مداوع جو ہے اس وقت چین کے پاس ہے۔ لیکن سارے سینیریو میں انڈیا کہاں کھڑا ہے اور انڈیا کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے؟ عرض کرتا ہوں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو کل ہم نے بات کی تھی کمیونسٹ چائنا اینڈ دا فری ورلڈ، ٹھیک ہے، یہ بڑے عرصے کے بعد تقریباً 72-73 سال کے بعد دنیا جو ہے نا وہ کولڈ وار سے وہ مین وار پہ آ گئی ہے۔ اچھا، پہلے کولڈ وار چلتی تھی تو چلا جاتا تھا، ہوتا یہ تھا کہ جس وقت کینیڈی 1962 میں ورس آیا تھا، کینیڈی کو بڑا جارے قسم کا بڑا ان کا پاپولر صدر تھا، تو U2 طیارہ ہوتا تھا ایک امریکہ کا، وہ جس جاسوسی طیارہ تھا۔ یہ U2 طیارہ وہی تھا جو بڑا بیر کے اڈے سے اڑا تھا اور رشیا کے ادھر سے گھومتا ہوا آیا تھا، تو رشیا نے اس کو گرا دیا تھا اور ساتھ انہوں نے بڑا بیر پہ نشان لگا دیا تھا پاکستان کے کہ یہ ہم اس کو اڑا دیں گے اس اڈے کو، اور پاکستان تو کچھ امریکن کیمپ میں تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ جب کیمپ میں ہو تو واضح ہوں، کھل کیوں، آپ اس ٹائم آ گیا کہ آپ کو کیمپ میں وضاحت کرنی پڑے گی۔ تو اس نے جو بیسیکلی نکسن سینٹر کے اوپر جا کے اس نے تقریر کی ہے، اسی نکسن سینٹر کے اوپر، تو نکسن نے امریکہ کو اس کولڈ وار سے نکالنے کی بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، کمال بات ہے۔ اچھا، اس نے وہاں جا کے کہا ہے کہ ہم اب ہم کھول کے جنگ کریں گے، کیونکہ یہ اب مفادات کی ایسی جنگ ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے چین کو نہ روکا تو یہ دنیا ساری کی ساری چین کے غلام ہو جائے گی۔ اور آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے انہوں نے نکالا تھا کہ چین جو ہے ایک اگریسو یوز کر رہا ہے اپنے پیسے کا، اور وہ ان لوگوں کو ایک ان کی بانڈیج بنا رہا ہے، پیسہ لیا اور جگہ لے لی، اور اس کی مثال انہوں نے دی تھی، سری لنکا کی مثال دی تھی، اس کا انہوں نے وہ لے لیا ہے، کیا نام ہے، اپنا پورٹ لے لی ہے۔ پھر تاجکستان کی مثال دی تھی کہ وہاں پیسے انویسٹ کیے تو وہاں علاقہ لے لیا، ایک صوبہ پورا کارپوریٹ فارمنگ کے لیے لے لیا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے اس وار کے اندر اب امریکہ کا الائی کون ہوگا؟ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں بڑی مزے کی۔ اگر گجرات میں چودھری ظہور لائی اور نوابزادے آپس میں لڑتے ہیں، یا پگا والے اور نواب چودھری ظہور لائی لڑتے ہیں، تو اگر نوابزادے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں تو چودھری ظہور لائی پیپلز پارٹی میں نہیں جا سکتا، ساری زندگی نہیں جا سکتا، وہ مقابلے پہ آئے گا، دوسری پارٹی میں جائے گا۔ ایگزیکٹلی دنیا کی پالیٹکس بھی یہی ہے۔ اگر انڈیا اس وقت امریکہ لابی میں ہے تو آپ امریکہ لابی میں نہیں جا سکتے۔ پاکستان میں جو فیکٹو سے مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری لابیز ابھی ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو نہ چھیڑو، اور امریکہ کا ہاتھ ابھی تک ہاتھ پکڑے۔ وہ لابیز وہ ہیں جو پاکستان کے مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد کو، مثلا میرا بیٹا امریکہ میں نوکری کر رہا ہے، میری جناب سٹیکس ادھر ہے، بچے کی اس وقت وہاں پر جو کیا نام ہے اس کی اپنا اس کی داخلہ ہو چکا ہوا ہے، اس نے فلاں اسکالرشپ لے لیا ہوا ہے، وہ انگلینڈ جائے گا، امریکہ چلا گیا تو فرانس بھی ہمارے سے چلا جائے گا، امریکہ چلا گیا تو پورا نیٹو چلا جائے گا، ہمارے لوگ کہاں جائیں گے، ہماری ریمیٹنسز کہاں، ساری ذاتی ہمارے اسکالرشپ، ہمارے وزٹس، یہ ذاتی قسم کے وہ ڈیسیژنز ہیں۔ چین میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ جتنے ملا کے یورپ میں اسکالرشپ لی جاتے اتنے ایک چین اکیلا دیتا ہے۔ آپ جا رہے بیجنگ یونیورسٹی، وہان چلے جائیں، بیجنگ یونیورسٹی ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ شنگھائی میں چلے جائیں، آپ کے اسکالرشپ پہ ہمارے بچے وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، اور چین کی یونیورسٹی کوئی چھوٹی ہے نہیں کہ بیجنگ فرسٹ 5 یونیورسٹیز میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت دنیا میں سب سے چیپسٹ ریٹ کے اوپر پاکستان میں انویسٹمنٹ صحیح۔ تیسری چیز یہ ہے کہ چائنا کا بندہ جو ہے وہ اس نے بارڈر کراس کرنے آپ کی طرف آ جانا۔ امریکہ کی تو مدد جو آتے آتے دیکھیں نا، اس نے لکھتا ہے کہ میں نے اپنے بحری بیڑے کو کہا کہ آپ موو کر جاؤ، اور کب کہا؟ اس نے 13 دسمبر کو، اسی جگہ کا اس کا بحری بیڑے میں پہنچے 20 دن لگتے ہیں کم از کم، اتنے میں بنگلہ دیش بن گیا، کیونکہ انڈیا نے تو کیوں وہاں سے آنا تھا نا، اور اسپورٹ اس کو سنبھل تھی۔
تو اس وقت جو پہلے دن لوگ کہتے تھے کہ لیاقت علی خان نے ایک ڈسیزن غلط لے لیا تھا امریکہ کے ساتھ جانے کا اور امریکہ کے ساتھ اور پھر سیٹو سینٹو کے اندر اس نے مرکز بننے کا، اور جبکہ اس وقت پورے انڈیا کے اندر کمیونسٹ موومنٹ چل رہی تھی کی، تو اس وقت رشیا کے انفلوئنس سے نکل کے اس طرح جانے کا بڑا غلط فیصلہ تھا جو لیاقت علی خان نے کیا، اگرچہ کہ فورن آفیسر کہتے ہیں کہ روس نے انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، پہلے سے انڈیا اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس وقت میرا صرف کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ انڈیا اب ان کا ایلائی ہے، اگر انڈیا ان کا ایلائی ہے تو لازماً ہم دوسری طرف جائیں گے۔ اب لازماً اس دوسری طرف جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو مکمل طور پہ چائنیز لابی کے اندر جانا پڑے گا۔ اس کا ایک اور نقصان جو ہے، صرف ایک نقصان ہے اور کوئی نقصان نہیں، اگرچہ کہ جتنی کھل کے ساتھ چین نے ہمارا دیا کسی اور نے نہیں دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک پاکستان کے جرنیل تھے، تو وہ ان کے خلاف سیکورٹی کونسل میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہونے والی تھی کہ یہ جہادیوں کے ساتھی ہیں۔ حمید گل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آئی ایس آئی کے سابق سربراہ، تو وہ کہیں بات ہو گئی، پاکستان نے اگنور، مشرف صاحب کی ذاتی دشمنی تھی، اگنور کر۔ آپ اندازہ کریں کہ رات کو 10 بجے اس کو کچھ لوگوں نے جگایا تھا، چائنیز امبیسڈر کو، اللہ کا واسطہ ہے کچھ کرو وہاں پہ۔ انہوں نے کہا ہم تو وہاں پہ پاس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹس آلرائٹ، اور وہاں پر جو قرارداد پڑی گئی سیکورٹی کونسل، چائنیز نے ہاتھ اٹھا دیا، ویٹو کر دیا، یعنی ایگری کیا ہوا، اور فکرہ بولا تھا چائنیز امبیسڈر، اس نے وہاں پر ریپریزنٹیٹو نے، کہ پاکستان ہمارے لیے ویسے ہی ہے امریکیوں جیسے تمہارے لیے اسرائیل ہے، تو پاکستان شہرگ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کشمیر